سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک دین پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کے انبیاء کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، یہ کمال ہوتا ہے، یہ خوبی ہوتی ہے، خالق ارض و سما کی طرف سے جو انہیں وحی ملتی ہے اسے من و عن اسی طریقے سے اپنی امت تک پہنچاتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہوتی، وہ بات کو گول مول کر کے اپنی امت کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ مجھے ڈر ہو سکتا ہے، لالچ میں پھنس سکتا ہوں، حق کو دبا سکتا ہوں، پر اللہ کے انبیاء اپنی امت تک حق پہنچانے میں صرف خالق ارض و سما کی ذات سے ڈرتے ہیں بس، اور حق پہنچانے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو گواہ بنا کے فرمایا تھا، میرے صحابہ یہ بتائیں کہ میں نے آپ تک دین پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کا کیا جواب تھا؟ اللہ کے پیغمبر صرف دین پہنچایا ہی نہیں ہے بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا مولا گواہ رہنا، میں نے تیرا دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے اللہ کے اصول، قانون اور ضابطوں کو پیش کیا، سمجھانے کی پوری کوشش کی، منانے کی پوری کوشش کی، اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ پیغمبر کی زبان، پیغمبر کی بولی ان کی امت کو سمجھ نہیں آتی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا مگر جس قوم کے اندر ہم نے اپنے نبی کو بھیجا اس قوم کی زبان کے اندر اسے پیدا کیا ہم نے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مکے والوں کی زبان عربی ہو تو نبی کی زبان فارسی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے وہ اسی قوم کے اندر سے بھیجے۔ قوم ان کی زبان کو بھی سمجھتی ہے، ان کے خاندان کو بھی جانتی ہے، ان کے اخلاقیات سے بھی واقف ہے۔ ایک عرصہ دراز خالق ارض و سما اپنے نبی کو اس قوم کے اندر چھوڑتا ہے تاکہ قوم پیغمبر کے مزاج کو دیکھ لے، اخلاقیات کو دیکھ لے، اعمال کو دیکھ لے، معاملات کو دیکھ لے۔ پھر 40 بہاریں گزر جانے کے بعد سر پر نبوت کا تاج رکھا جاتا ہے۔ پھر پیغمبر سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ وہ الگ بات ہے کہ ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے ضد کا۔ ایک آدمی ضد پر اڑ جائے، اللہ نے فرمایا
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر قوم کی زبان کے اندر۔ اس کے باوجود لوگوں نے انبیاء پر اعتراض کیے، انبیاء پر اعتراض کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عمل کرو تم اپنی جگہ پر، عمل کرتا ہوں میں اپنی جگہ پر۔ یوں ہی فرشتہ آئے گا، وہ بدن سے روح کو کھینچے گا تو تمہیں اپنے عمل کا پتہ چل جائے گا اور مجھے اپنے عمل کا پتہ چل جائے گا۔ دیر کوئی نہیں ہے، دیر صرف فرشتے کے آنے کی ہے۔ جب فرشتہ آ جائے گا، روح کیا چیز ہے؟ سورہ کاف کے اندر یہ بات گزر چکی، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سوال کیے تھے؟ 3 سوال کیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ روح کسے کہتے ہیں، روح کیا چیز ہے؟ خالق کے اندر سامان وہی نازل کی، فرمایا میرے پیغمبر قل الروح من امر ربی، انہیں یہ بتا دیجیے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے، میرے رب کی قدرت ہے، میرے رب کی قدرت ہے۔ اس آیت میں خالق کے ارض و سما نے اسی اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا۔ روح کس کے اندر ہوتی ہے؟ جاندار چیز کے اندر، جاندار چیز کے اندر روح ہوتی ہے، اور جب جاندار چیز کے اندر روح ہوتی ہے وہ سانس بھی لیتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اس کے معدے کے اندر خالق کے ارض و سما نے ایک مشین بھی لگا رکھی ہے جو اس کی غذا کو ہضم کرتی ہے۔ روح کی موجودگی میں اسے بخار بھی ہوتا ہے، روح کی موجودگی میں اسے ذوق بھی ہوتا ہے، روح کی موجودگی میں اس کے جسامت میں قوت بھی آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ روح۔ جو ہی اللہ یہ روح نکال دیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ہم بولتے ہیں لاش۔ کیا بولتے ہیں؟ اصل میں یہ عربی ہے، لا شیء، لا شیء۔ اب یہ کچھ نہیں ہے، عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ لا نہیں ہے، شیء کوئی، اب یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کو ہم نے مخفف کر کے لا کر، لاش۔ اب یہ لاش ہے، ڈیڈ باڈی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے روح کو کھینچ لیا ہے، روح کو کھینچ لیا ہے۔ اور روح کیا ہے؟ امر ربی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ اس سے آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک لمحہ اس سے پیچھے ہو سکتا ہے۔ بس اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ بہانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے ہم کسی دوست کو مل کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچتے تو خبر آ جاتی ہے اس کی وفات ہو گئی ہے، حیران ہو جاتے ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ جب سو جاتا ہے، بندہ جب سو جاتا ہے، ہمارے علم کے اندر ہوتا ہے کہ اب ہم نے اس کی روح کو اس کے بدن میں واپس لوٹانا ہے کہ نہیں لوٹانا۔ اگر اس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے تو جب یہ سوتا ہے اس کے اندر سے ہم روح کو کھینچ لیتے ہیں۔ اگر اس روح کا وقت مقرر ہے، اب جانے کا وقت ہے، اللہ
اللہ فرماتے ہیں ہم روح کو جب بدن سے کھینچتے ہیں تو دوبارہ بدن کے اندر اسے لوٹاتے نہیں ہیں. جب اس کا وقت مقرر نہیں ہوتا، اس کو ہم سلا دیتے ہیں، اس کے جسم سے روح اس طریقے سے کھینچتے ہیں کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے، لیکن وہ تعلق نہیں رہتا جو روح کا بیداری کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا فرق ہے. جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں ہمارے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، کان سن رہے ہوتے ہیں، پاؤں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو اللہ ہمارے اندر سے روح کو ایسے کھینچتے ہیں کہ اس روح کا بدن کے ساتھ تعلق تو ہوتا ہے، لیکن جو روح کا بیداری کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ تعلق نیند کے اندر روح کا نہیں ہوتا ہے جو بیداری کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر اللہ کے علم میں ہے کہ اس کا بھی وقت باقی ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم روح کو بھیج دیتے ہیں. ہم روح کو کیا کرتے ہیں؟ بھیج دیتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ کیا تم ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اسی کا تذکرہ فرمایا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اور اللہ تبارک و تعالی کھینچ لیتا ہے جانوں کو، روحوں کو اس کی موت کے وقت. اللہ یتوفی، اللہ تبارک و تعالی یتوفی کھینچ لیتا ہے، انفسا روحوں کو اور جانوں کو، حین موتها ان کی موت کے وقت اللہ کھینچ لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامها، اور وہ جانے لم تمت وہ روحیں جنہیں مرنا نہیں ہوتا، فی منامها ان کی نیند کے اندر، فیمسک التی قضی علیہا پس روک لیتا ہے اللہ التی ان روحوں کو، قضا علیہا الموت جن کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور بھیج دیتا ہے اللہ دوسری روحوں کو جن کے بارے میں ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ ایک وقت مقررہ تک. جتنی دیر دنیا میں ابھی وقت باقی ہے پھر ہم روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان فی ذلک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، پھر اللہ نے مسئلہ توحید کا تذکرہ فرمایا. یہ سارے کام تو کرنے والا میں ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں اتنی طاقت اور اتنی قوت کا مالک ہوں کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے زمین اور آسمان کو برابر کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. ہر چیز کا اختیار میرے پاس ہے، مالک میں ہوں. ان ساری قوتوں کے باوجود میری مخلوق نے مجھے چھوڑ کر میری مخلوق کو الہ بنا رکھا ہے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے شفعاؤنا یہ ہماری سفارشیں کریں گے، عند اللہ اللہ کے پاس کیا کریں گے؟ ہماری سفارشیں کریں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ لات، عزا، منات، حبل، یہ بت، یہ بابے، یہ دربار، یہ قبریں، ان کو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے
مگر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے میں بڑھا دیں گے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ مانا ان کی زندگی میں، حضرت مریم کو الہ مانا، حضرت عزیر کو الہ مانا، فرشتوں کو الہ مانا، الہ مانا، داتا مانا، دستگیر مانا، یہ سب کچھ مانا۔ اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے منجی ہیں، یہ ہماری نجات کروائیں گے۔ اور عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ ہمارا کیا نظریہ اور عقیدہ ہے، ایمان ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ نے خود کہا کہ حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھایا گیا، اور دوسری جگہ فرمایا وما قتلوہ یقینا، یہ پکی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نافع بھی مانتے ہیں، زارے بھی مانتے ہیں، مختار کل بھی مانتے ہیں۔ اور دوسری طرف عیسائیوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، یہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس وقت کیا لکھی ہوئی ہے، ایلی ایلی لما سبقتنی، یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، ایلی ایلی لما سبقتنی، کہ اس وقت حضرت عیسیٰ کہنے لگے جس وقت سولی پر لٹکے ہوئے تھے، اللہ تو نے مجھے کن لوگوں میں پھنسا دیا۔ ایک طرف تو یہ بات لکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے یہ بات کہی، اگر حضرت عیسیٰ مختار کل ہوتے تو حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو سولی کے پھندے سے نہ اتارتے تھے۔ انبیاء تو اپنی ذات کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہارے لیے کیا نفع اور نقصان کے مالک ہوں گے، اللہ نے فرمایا۔ اور جن بتوں کے سامنے تم سجدے کر رہے ہو، نظر و نیاز دے رہے ہو، ان کے طواف کر رہے ہو، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھا رہے ہو، ان بتوں کو کیا پتا کہ تم کون ہو؟ وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہیں سن رہے ہیں، وہ تو پتھر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میری ذات کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کو الہ بنا لیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ ہماری سفارشیں کریں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ہر چیز تھر تھر آ رہی ہوگی اس دن۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے، من کون ہے، آسمانوں میں زمینوں میں، اللہ نے فرمایا کون ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ ذات جو سفارش کرے اس کے سامنے، ہاں وہی سفارش کرے گا الا باذنہ، جسے اللہ میدان محشر ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، 50,000 سال کا دن ہے، شدت کی گرمی ہے، لوگ کہیں گے مولا جنت کا فیصلہ کرتا ہے یا جہنم کا فیصلہ کرتا ہے، کر چھوڑ، اس دن سے باہر نکالتے، اس دن سے باہر نکالتے۔ 50,000 سال کا دن ہے، لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، سفارش کرو، حضرت آدم انکار کر دیں گے، حضرت ابراہیم انکار کر دیں گے، حضرت موسیٰ انکار کر دیں گے، حضرت سلیمان انکار کر دیں گے، حضرت داؤد انکار کر دیں گے، حضرت عیسیٰ انکار کر دیں گے۔ آج اللہ کا سامنا ہم سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سامنا کون کریں گے؟ امام الانبیاء، امام الانبیاء کریں گے۔ پھر اللہ کہیں گے، اور حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء سجدے میں گر جائیں گے اور دنیا کے دنوں کے اعتبار سے وہ 7 دن کا سجدہ ہوگا۔ کتنے دن کا؟ 7 دن کا سجدہ ہوگا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس وقت میں اپنے مولا کی تعریف کروں گا جو اللہ اسی وقت میرے دماغ میں ڈالے گا، اس سے پہلے وہ تعریف میرے دماغ میں اللہ نہیں ڈالتا، اور وہ ایسی تعریف ہوگی
نہ اس سے پہلے اللہ کی ایسی تعریف کسی نے کی ہوگی، نہ اس کے بعد کوئی ایسی تعریف کرے گا جو میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ اور پھر اللہ کہیں گے میرے پیغمبر سر اٹھا اور سفارش کر، اب آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور سفارش بھی اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے، سفارش بھی اس کے لیے ہوگی۔ تم یہ کہتے ہو ہؤلاء شفاعؤنا، یہ ہماری سفارشیں کریں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در کے سجدے کرو، عبادتیں کرو، اور وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا بنا لیا انہوں نے اللہ کے علاوہ شفعاء، سفارشی۔ قل میرے پیغمبر فرما دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اگر یہ نہیں مالک کسی چیز کے، لا یملکون نہیں مالک شیئا کسی چیز کے، ولا یعقلون اور نہ یہ عقل رکھتے ہیں، یہ وہ کیا عقل رکھتے ہیں؟ ان کے سامنے تم سجدے کر رہے ہو، وہ تم کی کیا عقل ہے؟ فرمایا قل میرے پیغمبر فرما دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگر یہ نہیں مالک کسی بھی چیز کے۔ دوسری جگہ قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، قرآن کے سمجھانے پر قربان جائیں۔ قرآن نے فرمایا مشرکو تم جن کی عبادت کرتے ہو، ما یملکون من قسمیر، ما یملکون من قسمیر، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیازیں تم دیتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، طواف کرتے ہو، ما یملکون من قسمیر، یہ قسمیر کے مالک بھی نہیں ہے۔ قسمیر، قسمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو پتا ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پتا ہوتا ہے، 1 کروڑ پردے جہاں اکٹھے کر لو 1 روپے کے نہیں بکیں گے۔ ما یملکون من قسمیر، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ قسمیر کے مالک بھی نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی پر جو پردہ ہوتا ہے وہ اس کے مالک بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس پردے کو بھی بے حقیقت پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس پردے کو اس لیے پیدا کیا تاکہ کھجور کی کھٹاس، کھجور گٹھلی کی کھٹاس وہ کھجور کی مٹھاس میں نہ آ جائے، اور کھجور کی مٹھاس وہ گٹھلی کی کھٹاس میں نہ چلی جائے۔ میں نے اسے بھی بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا جنہیں تم میری ذات کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قسمیر، وہ قسمیر کے مالک بھی نہیں ہے، قسمیر کے مالک بھی نہیں ہے۔ اور پھر مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے مسئلہ سمجھایا، انہوں نے کہا کہ مردہ اپنے کفن کا مالک بھی نہیں ہوتا، مردہ اپنے کفن کا مالک بھی نہیں ہوتا۔ فقہ کا مسئلہ ہے، ایک آدمی کفن چور ہے، وہ کسی مردے کا کفن چرا لیتا ہے، اس چوری پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے نہیں کاٹا جائے گا کہ جس مردے سے اس نے کفن اتارا ہے مردہ اس کفن کا مالک نہیں، مردہ اس کفن کا مالک نہیں ہے۔ تو قرآن نے فرمایا ما یملکون من قسمیر، جنہیں تم میری ذات کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو قسمیر کے مالک بھی نہیں۔ اور قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے کھجور کی گٹھلی کے متعلق، 3 لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک قسمیر کا لفظ استعمال کیا ہے پردہ، اور ایک نکیر کا لفظ استعمال کیا ہے، نکیر گٹھلی کی پشت کے اوپر جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اسے عربی میں نقیر کہا جاتا ہے۔ اور پھر کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں ایک دھاگا ہوتا ہے، ایک دھاگا ہوتا ہے، قرآن نے اسے فتیل کہا ہے، اسے فتیل کہا ہے۔ قرآن نے فرمایا اوے مشرکو جنہیں تم پکارتے ہو یہ نہ قسمیر کے مالک ہیں، نہ نکیر کے مالک ہیں، نہ یہ فتیل کے مالک ہیں، یہ اتنی چیز کے مالک بھی نہیں ہے، تو تم انہیں کیوں پکارتے ہو؟
پھر پکارو اس کو جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ فرمایا تو میرے پیغمبر فرما دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اگرچہ نہیں مالک ہے وہ کسی چیز کے، ولا یعقلون اور نہ موقع رکھتے ہیں۔ قل اللہ الشفاعۃ، میرے پیغمبر فرما دیجئے ساری کی ساری سفارشیں جمیعا، ساری کی ساری سفارشیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں میں اور زمینوں میں، اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سارے کے سارے لٹائے جاؤ گے۔ آگے اللہ نے مشرک کیفیت کو بیان کیا، مشرک کی، اور بڑی زبردست اللہ نے ترجمانی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا مشرک کی پہچان کیا ہے؟ مشرک کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مشرک کی پہچان یہ کہ جب مشرک بیٹھا ہوگا قرآن کے سامنے، جب آئے گا نا میری وحدانیت کا تذکرہ، اس کا دل سکڑ جائے گا، تنگ ہو جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کن نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غم اور خوشی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موت اور زندگیاں دینے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ، جب ان کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے اسْتَكْبَرُوا، تو یہ اچھلنے لگ جاتے کہ سارے کام صرف ایک اللہ کرتے، اور اللہ فرماتے ہیں اگر میری وحدانیت کو چھوڑ دو تو ان کے سامنے یہ بات کہو کہ فلانے بابے نے تو پہاڑ چلا دیا ہے، کہے گا سبحان اللہ، فلانے بابے نے پہاڑ چلا دیا ہے، درخت چلا دیے ہیں، وہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، ان کے قدموں میں لیٹ جاؤ سارے کام ہو جائیں گے۔ جب بابو کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، پھر ان کے دل کا انتباہ کھل جاتا ہے، پھر یہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ مشرک کی علامت میں آئی، سنو آپ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، اب میں ترجمہ کروں گا، ساری اس کے اندر ہوگی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب تذکرہ کیا جاتا ہے ایک اللہ کی ذات کا، اللہ وحدہ، ایک اللہ کی ذات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب، سکڑ جاتے ہیں، اشمئزت کا معنی ہے سکڑ جانا، اشمئزت قلوب الذین، سکڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرۃ، جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے، پھر سکڑ جاتے ہیں۔ اگلی بات، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب تذکرہ کیا جاتا ہے من دونہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کا، اللہ کی ذات کے علاوہ کا باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جی پیروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، سرکار کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جو ان کی سرکاریں ہیں، اذا هم يستبشرون، اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں، اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی توحید کو بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اور اللہ کی توحید کو سننا بھی بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی توحید کو، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو حضرت نوح کے زمانہ سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت نوح کے زمانہ میں بھی لوگوں نے اللہ کی توحید کو نہیں سنا، سارے انبیاء نے صلاۃ والسلام نے درس دیا کس کا ہے؟ توحید کا درس دیا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد دوسری چیزوں کا درس دیا ہے۔ اگر یہ بنیاد ٹھیک ہے تو باقی سارے معاملات ٹھیک ہیں، اگر یہ بنیاد ہی غلط ہے تو پہاڑوں جیسی، آسمانوں جیسی بھی کوئی نیکیاں کر لے گا تو ان نیکیوں کا وزن کوئی نہیں، نیکیوں کا وزن کوئی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے عقیدے کو سمجھ کر اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے تو 1 دونہ دونوں اور 2 دونے 4 کی طرح بات سمجھا دی ہے، اور ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے قرآن آج اترا ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں یہ باتیں چلتی ہیں نا جی، یہ نہیں ہے جیسے آخری آیت کو قرآن نے بیان کی ہے، بالکل اس طریقے سے نہیں۔ جب لوگوں کے سامنے توحید بیان کی جاتی ہے دل ان کے بعد ہو جاتے ہیں، اور جب تذکرے کیے جاتے ہیں نا اللہ کے غیر کے پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ قرآن کیسا سمجھاتا ہے؟ قرآن کے سمجھانے پر قربان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق کرنا اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سے کرنا